عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے، انتظامات مکمل ہیں۔ الیکشن کمیشن کا دو ٹوک پیغام، چیئرمین پی ٹی آئی کے انتخابات ملتوی کرانے کے الزامات مسترد، عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش قرار۔ ترجمان ای سی پی کے مطابق آروز کی تربیت لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ہوگی۔ اجلاس میں صورتحال پر غور کیا، جلد لائے عمل طے کر لیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن سے جو ٹریننگ کا سلسلہ شروع ہونا تھا آروز اور ڈی آروز کو، اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے، جس کے ساتھ یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید الیکشن کمیشن 8 فروری کو بھی الیکشن نہیں کرا رہا۔ لگتا ہے الیکشن کمیشن 8 فروری کو بھی انتخابات نہیں کروا رہا۔ چیئرمین پی ٹی آئی وقت پر الیکشن کے خواہش مند، آج الیکشن شیڈیول نہ آنے پر عدالت جانے کا اعلان۔ شہباز شریف نے پی ٹی آئی پر عام انتخابات روکنے کی سازش کا الزام لگا دیا، بولے 2018 میں بھی بیوروکریسی نے آروز کی ذمہ داری نبھائی تھی۔ تحریک انصاف سائفر جیسی منافقت انتخابات کے لیے بھی دکھا رہی ہے۔ پی پی رہنما فیصل کنڈی بولے 8 فروری کو الیکشن ہونا پتھر پر لکیر ہے۔ فیصل سبزواری نے کہا ایم کیو ایم تو الیکشن کے لیے تیار ہے۔ پی ٹی آئی کو پٹیشن پر ایک دن میں ہی ریلیف مل گیا۔ غربت، بے روزگاری اور گھریلو جھگڑا۔ کراچی کے علاقے کورنگی سمان ٹاؤن میں شوہر نے بیوی سمیت خود کو آگ لگا لی، دونوں جان سے گئے۔ پولیس کے مطابق مالک مکان کے کرایہ مانگنے پر میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، مالک مکان کو حراست میں لے لیا گیا۔ زائرین کی ٹرین کو نشانہ بنانے کا منصوبہ ناکام، کراچی میں سی ٹی ڈی کی بڑی کارروائی، کالعدم تنظیم کا سلیپر سیل چلانے والے 2 دہشت گرد گرفتار، افغانستان سے تربیت یافتہ اور بم بنانے کے ماہر ہیں، اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کیس کی سماعت، 8 سال سے لاپتہ شہری کی والدہ کمرہ عدالت میں رو پڑیں، عدالت نے سمیر کی تلاش کے لیے پولیس کو جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی ہدایت کر دی۔ سارا انعام قتل کیس، عدالت میں شوہر شاہ نواز امیر کو موت کی سزا سنا دی۔ تحریری فیصلے کے مطابق مجرم نے جان بوجھ کر بے رحمانہ قتل کا ارتکاب کیا، کسی رحم کا مستحق نہیں۔ شریک ملزمہ سمینہ شاہ عدم ثبوت پر بری، مقتولہ کے والدین کا شریک ملزمہ کو بھی سزا دینے کا مطالبہ۔ مظفر گڑھ میں 3 بچوں کا اغوا کار رشتہ دار نکلا، پولیس نے گرفتار کر لیا، ایک بچے کی لاش ملی، دوسرا بازیاب۔ کم سن بچی کی تلاش جاری، پولیس کی اغوا اور قتل کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات۔ کسی لاڈلے کو لانے کے لیے مجھے ہٹانا، جھوٹے مقدمات میں پھنسانا اور سزائیں دلوانا ضروری تھا، لیکن پاکستان کو کس جرم کی سزا دی گئی؟ مجھے نکالا، لاڈلے کو لایا گیا، پاکستان کو سزا کیوں دی گئی؟ نواز شریف نے پھر سوال اٹھا دیا، بولے سازش کا آغاز 2014 کے دھرنوں سے ہوا تھا، جے آئی ٹی کے لیے واٹس ایپ پر ہیرے چنے گئے، مطلوبہ فیصلہ حاصل کرنے کے لیے ججز کو دھمکیاں دی گئی، اب 8 فروری کو عوام اپنا فیصلہ سنا دیں گے۔ سابق جج شوکت عزیز صدیقی نے برطرفی کے خلاف متفرق درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی، قمر جاوید باجوہ، فیض حمید اور دیگر کو فریق بنانے کی استدعا، کیس کی لائیو سماعت ہوئی۔ وکیل حامد خان نے دلائل میں جنرل فیض موکل کے گھر گئے، مرضی کا فیصلہ کرنے پر ریفرنس ختم کروانے کی پیشکش کی، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، الزام لگا رہے ہیں تو فریق بھی بنائیں، کیا فیض حمید وغیرہ کو سنے بغیر فیصلہ کرانا چاہتے ہیں؟ کوئی تاریخ دی نہ پولنگ کی جگہ بتائی، پارٹی آئین اور الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی، پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف درخواست گزاروں کے سوالات، الیکشن کمیشن کی نگرانی میں انتخابات کروانے کی استدعا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کو شو کاز کا جواب دینے کے لیے 1 جنوری تک مہلت دے دی، آئندہ اجلاس میں گواہوں کی طلبی، کارروائی 11 جنوری تک ملتوی۔ نون لیگ اور آئی پی پی کا مشترکہ اجلاس، استحکام میں پاکستان پارٹی نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلی کے 28 امیدواروں کی فہرست دے دی، جہانگیر ترین لودھرا اور عبدالعلیم خان لاہور سے الیکشن لڑیں گے۔ نقص امن کا خدشہ، پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت 30 روز کے لیے نظر بند، کوٹ لکھپت جیل منتقل، چیئرمین پی ٹی آئی کی مذمت، گوہر خان بولے کیا شیر افضل کے پاس بندوقیں تھیں جو گرفتار کیا گیا؟
साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट 22 दिसंबर को केस सुनेगी। केस की समाअत इन कैमरा ही होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ट्रायल रोकने की सदा मुस्तरद। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब टीम अडियाला जेल में ही तफ्तीश करेगी। 3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पर 3 बार जंग थोपी गई। कश्मीर के लिए 300 बार भी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। निगरान वजीर आजम कहते हैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर पर गैर आईनी फैसला दिया। दिन हो या रात, गजा पर बारूद की बरसात। इसराइली हमलों में मजीद 180 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में बमबारी, 20 अफराद जान से गए। शहदा की तादाद 18,787 तक जा पहुंची। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज मुनक़ते। गजा में फिर ब्लैकआउट। बलोचिस्तान में ठंड का राज। कलात में पारा -3, कोयटा में -1 तक गिर गया। मामूलात जिंदगी मुतासर। कराची में भी सर्दी बढ़ने का इम्कान। बॉलर्स परेशान, फील्डर्स मेहरबान। कैंगरूज ने शाहीनों को दिन में तारे दिखा दिए। वार्नर के शानदार 164 रन। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों पर 346 रन बना लिए। डेब्यू बॉय आमिर जमाल की 2 विकेटें। उस्मान ख्वाजा ने बाजू पर सियाह पट्टी बांधकर मैच खेला। अंडर 19 एशिया कप। पाकिस्तान आज यूएई के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश का टाकरा होगा। बॉलर्स परेशान, फील्डर्स मेहरबान। कैंगरूज ने शाहीनों को दिन में तारे दिखा दिए। वार्नर के शानदार 164 रन। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों पर 346 रन बना लिए। डेब्यू बॉय आमिर जमाल की 2 विकेटें। उस्मान ख्वाजा ने बाजू पर सियाह पट्टी बांधकर मैच खेला। और कराची में किताबों का मेला सज गया। कदरदान भी बेहतरीन दोस्त से मिलने पहुंच गए। निगरान वजीर आला सिंध ने बुक फेयर का इफ्तिताह किया। 330 स्टॉल्स आलमी कुतुब मेले की शान बढ़ा रहे हैं।